کبھی یہ خیال آیا کہ اپنی محدود آمدنی سے زیادہ اطمینان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم معاشیات کے ایک بڑے دلچسپ اصول پر بات کرنے والے ہیں، یعنی قانون مساوی افادہ مختتم، جو بالکل اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے جس سے ہم سب روز گزرتے ہیں نا، پیسے محدود ہیں لیکن خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ پیسے کہاں خرچ کیے جائیں تاکہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی مل سکے؟ تو چلیں اسی روزمرہ کی مشکل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے کہ ایک محدود بجٹ میں رہتے ہوئے بہترین انتخاب کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، چاہے کوئی طالب علم ہو، گھر کا سربراہ ہو یا دفتر میں کام کرنے والا کوئی ملازم، ہم سب کو ایک ہی بنیادی سوال کا سامنا ہے: اپنی محدود آمدنی کو مختلف چیزوں پر اس طرح کیسے تقسیم کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذہنی سکون یا اطمینان حاصل ہو۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اکانومکس ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ دکھاتی ہے، ایک ایسا اصول جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سمجھداری سے خرچ کر کے اپنی تسکین کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قانون مساوی افادہ مختتم۔ اب اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اصول بس اتنا کہتا ہے کہ پیسے اس طرح خرچ کرنے چاہیے کہ ہر چیز پر خرچ ہونے والے آخری روپے سے ملنے والی خوشی یا فائدہ برابر ہو جائے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون کے کئی نام ہیں۔ اسے قانون زیادہ سے زیادہ تسکین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ اسے قانون استبدال بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل ایک چیز کو دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب ذرا اس اصول کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ چلیں ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ قانون حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے۔ تو چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک صارف کے پاس خرچ کرنے کے لیے 80 روپے ہیں اور اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، چاول اور گندم۔ یہ ٹیبل ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہر 10 روپے خرچ کرنے پر چاول اور گیہوں سے کتنی اضافی تسکین یا جسے ہم مختتم افادہ کہتے ہیں ملتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ چیز نظر آئے گی، جیسے جیسے ایک ہی چیز زیادہ خریدی جاتی ہے اس سے ملنے والی اضافی خوشی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ ایک سمجھدار خریدار اپنے پہلے 10 روپے وہاں لگائے گا جہاں سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس ٹیبل میں دیکھیں تو چاول 20 یونٹ کی خوشی دے رہے ہیں جبکہ گندم 16 کی، تو ظاہر ہے پہلے پیسے چاول پر ہی خرچ ہوں گے۔ اچھا، اب اگلے 10 روپے کی باری ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ چاول کا دوسرا یونٹ 16 یونٹس کی تسکین دے رہا ہے اور گندم کا پہلا یونٹ بھی 16 یونٹس کی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر چاول ہی خریدتا ہے۔ اب آئے تیسرے 10 روپے۔ یہاں آ کر اب گندم خریدنا زیادہ سمجھداری ہے کیونکہ وہ 16 یونٹس کی خوشی دے رہی ہے، جبکہ چاول سے اب صرف 12 یونٹس ملیں گے، تو اب خرچہ گندم پر ہوگا۔ یہی تو قانون استبدال ہے، جہاں زیادہ خوشی کے لیے ایک چیز سے دوسری کی طرف جایا جاتا ہے۔ اور بس یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ خریدار اپنے پیسے باری باری کبھی چاول تو کبھی گندم پر لگاتا رہے گا اور ہمیشہ اس چیز کو چنے گا جو اس وقت سب سے زیادہ تسکین دے۔ یہ تب تک چلے گا جب تک اس کے 80 روپے ختم نہ ہو جائیں اور دونوں چیزوں سے ملنے والی آخری خوشی برابر نہ ہو جائے۔ اچھا، اس سارے عمل کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے توازن، یعنی ایک بیلنس حاصل کرنا۔ آئیے اب اسی چیز کو ایک گراف کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ یہ گراف دیکھیں، یہ سارے عمل کو ایک تصویر میں سمیٹ دیتا ہے۔ یہ جو دو لکیریں نیچے آ رہی ہیں، یہ چاول اور گندم سے ملنے والی اضافی خوشی کو دکھا رہی ہیں، اور جہاں یہ دونوں لکیریں نقطہ ای پر ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، وہی توازن کا مقام ہے۔ یہی وہ سویٹ سپاٹ ہے جہاں پیسوں سے سب سے زیادہ خوشی مل رہی ہے۔ تو اس سب کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ صرف ایک معاشی ماڈل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کوئی کتابی تھیوری نہیں ہے، یہ تو اس سوچ کے عمل کا ایک ماڈل ہے جسے ہم سب جانے انجانے میں ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ خریدتے ہیں یا اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں، ہم اصل میں اپنی محدود آمدنی سے زیادہ خوشی اور اطمینان حاصل کرنے کی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس پورے تصور کو ایک فارمولے کی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ یہ ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ریاضی کی زبان میں وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم نے ابھی سیکھی ہے، اپنی خریداریوں سے ملنے والی خوشی کو متوازن کرنا۔ اسے آپ صارف کے انتخاب کی ماسٹر ایکویشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جب یہ اصول سمجھ آ گیا ہے اور اپنے فیصلوں کے پیچھے کی منطق بھی پتہ چل گئی ہے، تو اگلی بار جب کچھ خریدنے کا موقع ملے گا تو انتخاب کیا ہوگا؟